زندگی رب نے دی بندگی کے لیے، زندگی رب نے دی بندگی کے لیے، دل ہے یہ شاہ سے عاشقی کے لیے، دل ہے یہ شاہ سے عاشقی کے لیے، یہ جوانی یہ جوانی ہے فانی سبھی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ اور بل ملاحظہ فرمائے کونین بھائی، منکر دی ولی کا نہیں سنیو، منکر دی ولی کا نہیں سنیو، خارجی تو علی کا نہیں سنیو، خارجی تو علی کا نہیں سنیو، وہ تو ہرگز ہرگز کسی کا نہیں سنیو، صلح کلی کسی کا نہیں سنیو، صلح کلی کسی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، 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 دین حق و صداقت پہ قائم رہو، دین حق و صداقت پہ قائم رہو، قول شاہ رسالت پہ قائم رہو، قول شاہ رسالت پہ قائم رہو، جو بھی ہو جو بھی ہو ایک سنت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، کیوں زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اور ایک بند پڑھتا ہوں، کونین بھائی اور زکریا بھائی ملاحظہ فرمائیں، رستہ حقانیت کا دکھایا ہمیں، رستہ حقانیت کا دکھایا ہمیں، کون ہے حق باطل بتایا ہمیں، کون ہے حق باطل بتایا ہمیں، اہل سنت کی صف میں بٹھایا ہمیں، رب کعبہ نے سینی بنایا ہمیں، رب کعبہ نے سینی بنایا ہمیں، رب کعبہ نے سینی بنایا ہمیں، تاکہ ہم جان دے دے نبی کے لیے، تاکہ ہم جان دے دے نبی کے لیے، تاکہ ہم جان دے دے نبی کے لیے، عام پیغام جس
نے نبی کا کیا، عام پیغام جس نے نبی کا کیا، جس نے آفی وہابی کے منہ کو سیا، جس نے آفی وہابی کے منہ کو سیا، دین کا جس ہے دین کا جس نے روشن کیا ہے دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، 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 خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ درود پاک پڑھیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنیں، ناموس رسالت کی خاطر، ناموس رسالت کی خاطر جو جان لٹانے والے ہیں، جو جان لٹانے والے ہیں، جو جان لٹانے والے ہیں، ناموس رسالت کی خاطر جو جان لٹانے والے ہیں، ناموس رسالت کی خاطر جو جان لٹانے والے ہیں، جو جان لٹانے والے ہیں، ان عاشق حق کو پیارے نبی، ان عاشق حق کو پیارے نبی جنت میں بسانے والے ہیں، جنت میں بسانے والے ہیں، جنت میں بسانے والے ہیں، شہدائے نبی سب باغ، شہدائے نبی سب باغ جنا کا لطف اٹھانے والے ہیں، ہاں لطف اٹھانے والے ہیں، شہدائے نبی سب باغ جنا کا لطف اٹھانے والے ہیں، ہاں لطف اٹھانے والے ہیں، گستاخ ہیں آقا کے جتنے، گستاخ ہیں آقا کے جتنے، دوزخ میں وہ جانے والے ہیں، دوزخ میں وہ جانے والے ہیں، دوزخ میں وہ جانے والے ہیں، گستاخ ہیں آقا کے جتنے، دوزخ میں وہ جانے والے ہیں، دوزخ میں وہ جانے والے ہیں۔ آپ نے گلزار میاں کا نام لیا ہے، ایک شعر میں پڑھتا ہوں، سنیے۔ کہتے ہیں یہی گلزار میاں چھوٹے نہ کبھی دامان رضا، چھوٹے نہ کبھی دامان رضا، چھوٹے نہ کبھی دامان رضا، کہتے ہیں یہی گلزار میاں چھوٹے
کو آقا سے ملانے والے ہیں، 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 آقا سے ملانے والے ہیں۔ اور ایک شعر میں اور پڑھتا ہوں مگر اس کا ردیف کچھ اور ہے، سنیں ملاحظہ فرمائے، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ہر سرنی کو آقا سے ملانے والے ہیں، آقا سے ملانے والے ہیں، اعلیٰ حضرت ہر سرنی کو آقا سے ملانے والے ہیں، آقا سے ملانے والے ہیں، آقا سے ملانے والے ہیں۔ ممکن ہی نہیں دہشت گردی چھو کر گزر جائے ہم کو، چھو کر بھی گزر جائے ہم کو، ممکن ہی نہیں دہشت گردی چھو کر بھی گزر جائے ہم کو، چھو کر بھی گزر جائے ہم کو، چھو کر بھی گزر جائے ہم کو، ہم لوگ ہمیشہ بچوں کو، ہم لوگ ہمیشہ بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے ہیں، قرآن پڑھایا کرتے ہیں۔ اور ایک شعر، ہتھیار نہ خنجر والے ہیں ہم لوگ، 72 والے ہیں ہم لوگ، 72 والے ہیں، ہتھیار نہ خنجر والے ہیں ہم لوگ، 72 والے ہیں ہم لوگ، 72 والے ہیں، ہم لوگ یزیدی لشکر کو، ہم لوگ یزیدی لشکر کو انگلی پہ نچایا کرتے ہیں، انگلی پہ نچایا کرتے ہیں، کمزور نہ سمجھے کوئی ہمیں، دکھلائے نہ کوئی آنکھ ہمیں، دکھلائے نہ کوئی آنکھ ہمیں، کمزور نہ سمجھے کوئی ہمیں، دکھلائے نہ کوئی آنکھ ہمیں، دکھلائے نہ کوئی آنکھ ہمیں، ہم غوث کے کتے ہیں لیکن، ہم غوث کے کتے ہیں لیکن شیروں کو چبایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ مکتا بہت لوگ کے کلام نے مکتا نہ پڑھا۔ ماشاءاللہ، لوگ تو اپنے ارادوں میں بھل جاتے ہیں، ہم تو بس نام نبی سن کے مچل جاتے ہیں، اور بادشاہوں کو بھی نظروں میں نہیں لاتے کبھی، یا نبی جو تیری خیرات سے پل جاتے ہیں، یا نبی جو تیری خیرات پہ پل جاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کے غلاموں کی نہ عظمت پوچھو، یہ وہ سکے ہیں جو ہر ملک میں چل جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے غلاموں کی نہ عظمت پوچھو، یہ وہ سکے ہیں جو ہر ملک میں چل جاتے ہیں۔ قسیم بھائی، آپ نے بات حضور گلزار ملت کی کر دی ہے، تو میں پھر سے وہیں آتا ہوں، جہاں سے شروع کیا گیا تھا وہیں سے میں سوچ رہا ہوں کہ بس اختتام بھی ہو جائے، ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہم جیسے غلاموں کی قسمت بڑی پیاری ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں اس شعر کو حضور سیدی گلزار ملت کے موجودگی میں بھی پڑھ چکا ہوں، اور پھر انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ہم جیسے غلاموں کی قسمت بڑی پیاری ہے، سادات کے دل میں چاہت بڑی پیاری ہے، ایک بار جو دیکھ لے ہو جائے دیوانہ، گلزار مصوری کی صورت بڑی پیاری ہے۔ ہم جیسے غلاموں کی قسمت بڑی پیاری ہے،
ہم جیسے غلاموں کی قسمت بڑی پیاری ہے. اب ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ خلد میں سرکار کی نعتیں سناتے جائیں گے. جب آپ لوگ سنتے ہی ہیں تو پھر دو چار شعر اور سن لیتے ہیں. قسیم بھائی سنیے گا ادھر. خلد میں سرکار کی نعتیں سناتے جائیں گے, جشن میلاد النبی سنی مناتے جائیں گے. خلد میں سرکار کی نعتیں سناتے جائیں گے, جشن میلاد النبی سنی مناتے جائیں گے. جیسے وہ ایک آدمی تھا نا, وہ ربیع الاول شریف کا جب چاند نظر آیا تو اس نے ایک گاؤں میں ایک بینر لگا دیا. ایک بینر, اس بینر پہ لکھا ہوا تھا, ایک شعر لکھا تھا. کعبۃ اللہ کی تصویر بنی تھی, گنبد خضرا کی تصویر بنی تھی, غوث پاک سرکار غریب نواز سرکار اعلیٰ حضرت کی گنبد و مینار کی تصویر بنی تھی. لیکن ایک شعر لکھا تھا, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ادریس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ شعر لکھا ہوا تھا. تو کچھ بابی مولوی آئے, اس بینر کو اتارتے ہیں, پولیس اسٹیشن لے کر گئے. کہ سر دیکھیے اس میں سنیوں نے ہمارے خلاف بھدی بھدی گالیاں لکھی ہیں. تو وہ پولیس والا بہت چالاک تھا, اس نے بینر کو چاروں طرف سے الٹ پلٹ کے پڑھا اور کہا کہ یار اس میں تو تم کہہ رہے ہو کہ مسلمانوں نے ہمارے خلاف گالیاں لکھی ہوئی ہے, جبکہ اس میں مسلمانوں نے اپنے نبی کی تعریف کی ہے. تو اس نے کہا سر یہ جو شعر ہے اس کو پڑھیے, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ جو لفظ ابلیس لکھا ہے نا, یہ لفظ ابلیس, اس سے مراد ہم ہی لوگ ہیں. لگائیے نا لفظ ابلیس ہے, اس سے مراد ہم ہی لوگ ہیں. یہ بڑے بیوقوف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. جیسے وہابی آیا سنی کے پاس, وہ سنی بڑا بھولا بھالا بڑا چالاک تھا, قسیم بھائی جیسا سنی تھا. اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ جہنم اور جہنم میں فرق کیا ہے. جہنم, بہت سارے لوگ جہنم کہتے ہیں, بہت سارے لوگ جہنم کہتے ہیں. اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جہنم اور جہنم میں فرق کیا ہوتا ہے. وہ ایک سنی کے پاس گیا, قسیم بھائی جیسا وہ آدمی تھا, اس کے پاس گیا. اس نے کہا یہ بتائیں آپ بہت بڑے سنی بنتے ہیں, تو جہنم اور جہنم میں فرق کیا بتا دیجئے. تو وہ سنی بہت چالاک تھا, اس نے کہا تمہیں جانے سے مطلب ہے یا فرق سے مطلب ہے. صحیح بات ہے, تمہیں جانے سے مطلب ہے نا, یا فرق سمجھیے. بہت بڑے بیوقوف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. جیسے وہ ایک سنی تھا, ایک دیوبندی تھا, جماعتی آدمی. 40 دن تک وہ جماعت میں جب ہو کر کے آیا تو وہ اپنے بیوی سے کہنے لگا کہ آپ داڑھی رکھ لیجیے. اپنے بیوی سے کہنے لگا. تو بیوی نے کہا کہ حضور یہ بتائیں کہ داڑھی رکھنا تو مردوں کی سنت ہے. تو اس نے کہا کہ وہ والا مسئلہ نہیں پڑا تم نے کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے, کم سے کم نیت کر تو ثواب مل جائے گا. تو یہ لوگ اتنے بڑے بیوقوف ہوتے ہیں. وہ جیسے ایک وہابی 40 دن کے بعد, ایک دن وہ جماعتی آدمی 40 دن کے بعد جب چلے سے آیا تو اپنے بیوی سے کہنے لگا کھانا بڑا سادہ سادہ ہے. وہاں تو روزانہ مرغا مسلم میں کھاتا تھا, تو تھوڑا مرچ لا دو. بیوی بہت چالاک, اس نے کہا احمد رضا کا نام لے لو, بدی کام چل جائے گا. تو یہ سب بڑے بیوقوف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. جیسے ایک شرابی آدمی تھا, تو وہ کسی طریقے سے شراب پینا چھوڑ دیا. یہ جماعتی والے اس کو کسی طریقے سے اپنے جماعت میں شامل کر لیے. جب کہیں جاتے پروگرام وغیرہ ہوتا, تبلیغ کی نہیں بلکہ تکلیف کی کہیں محفل ہوتی, تو اسے لے کے جاتے. کہتے حضرات اس کو جانتے ہیں, یہ بہت بڑا شرابی آدمی. میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں, وہ بہت بڑا شرابی آدمی تھا. اس لے کے کہتے حضرات ان کو جانتے ہیں, یہ بہت بڑا شرابی آدمی تھا. ہم لوگوں کی تبلیغ کا اثر یہ ہے کہ آج پھر کہیں جاتے کہتے ہیں حضرات آپ اسے جانتے ہیں یہ بہت بڑا شرابی آدمی تھا. ہم لوگ کی تبلیغ کا اثر یہ ہے کہ آج یہ نمازی ہو گیا. ایک جگہ 10-15 ہزار کا مجمع لگا ہوا تھا. ایک اناؤنسر کھڑا ہوا, اس نے کہا حضرات آپ ان کو جانتے ہیں یہ بہت بڑے شرابی تھے. ہم لوگوں کی تبلیغ کا اثر یہ ہے کہ آج یہ نمازی بن گئے. تو وہ آدمی کھڑا ہوا مائک پر, اس نے کہا حضرات جب میں شراب پیتا تھا تب اتنا بدنام نہیں تھا جتنا مجھے مولوی نے بدنام کر دیا. جتنا مجھے مولوی نے بدنام کر دیا ہے. کہنے کا مطلب میرے بھائی, یہ اتنے بڑے بیوقوف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ, اللہ ان کے فطروں سے ہمیں محفوظ رکھے. میں شعر پڑھ رہا تھا کہ عقل پر پتھر رکھی گئی. جی, خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے, بس اور کوئی بڑی بات نہیں ہے. شاعر کہتا ہے کہ خلد میں سرکار کی نعتیں سناتے جائیں گے, جشن میلاد النبی سنی مناتے جائیں گے, اور ہم رہیں گے حشر
حشر میں سرکار کے سائے تلے اور یہ نجدی وہابی مار کھاتے جائیں گے. ہم رہیں گے حشر میں سرکار کے سائے تلے اور یہ نجدی وہابی مار کھاتے جائیں گے اور یہ نجدی وہابی مار کھاتے جائیں گے. اور جلوہ شان پیغمبر دیکھنے کے واسطے آنکھ میں سرما بریلی کا لگاتے جائیں گے. اور سلح کلی مولوی اختر رضا سے مت الجھ ابے وہ تیرے جیسے کو انگلی پر نچاتے جائیں گے. اور پھر کہیے میرے امام کے انداز میں کہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا تب میں جب تک کم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. آئیے خطیب اہل سنت حضرت مولوی محمد زکریا رضا صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لا کر کے ہمارے اور آپ کے درمیان میں تھوڑی دیر کے واسطے گفتگو فرما کر کے خود کو سرکار غوث اعظم کی رحمتوں سے قریب فرما لیں. استقبال خیر مقدم کر لے. بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی پریا پریا، ہر قدم ہر گھڑی ضروری ہے، عمر بھر کی خوشی ضروری ہے جہالت کا کوہرا ہر جانب، علم کی روشنی ضروری ہے. برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اول الخلق افضل خلق اللہ عالم خلق اللہ اکرم خلق اللہ اسمع خلق اللہ انفع خلق اللہ ابصر خلق اللہ انوار خلق اللہ سیدنا محمد